ہمارے ساتھ اس وقت مراد سعید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مراد سعید صاحب آپ کے وقت کا. آج سپریم کورٹ کی جانب سب کی نظریں ہیں اور جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ پاکستان مسلم نون نے اس کے بعد آج صبح رات نہیں آج صبح جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ, عدالت عظمیٰ اس کے خلاف ایک پوری ٹرینڈنگ شروع کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مدثر ان کی تاریخ لے لی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کس قسم کی دھمکیاں دی ججز کو یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کے اوپر ہم زمین تنگ کر دیں گے, لوہے کے چلنے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو سرکاری آفیسرز تھے جو ان کو کس قسم کی دھمکیاں دی. اور حال ہی میں جو شہباز شریف کا جس کی تحقیقات کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان, ان کی موت کس طرح واقعہ ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ ان کی ایک تاریخ ہے کہ پہلے لوگوں کو بلیک میل کرو, خریدنے کی کوشش کرو, اگر خرید بھی نہیں سکتے بلیک میل بھی نہیں کر سکتے تو پھر دھمکاؤ, پھر اس کے بعد ڈاکٹر رضوان جیسے واقعات کراؤ. تو یہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے. ججز کو فون کرنا, جسٹس قیوم آپ کو یاد ہوگا مدثر, کہ ان کو فون کر کے کس طرح اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے. تو ایک تو یہ تاریخ ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ابھی اسامہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں نے کل سیشن میں اس وقت بات کی تھی کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور کیسے, کیونکہ زمینی تمام طاقتیں جو تھی وہ 17 جولائی کو عمران خان کے خلاف تھی, لیکن جب قوم کڑی ہو گئی تو ان تمام طاقتوں کو, تمام پولیٹیکل انہوں نے شکست سے دوچار کیا. اور کل جس طرح انہوں نے پوری کاروائی تاخیر سے شروع کر دی. کہ پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں جو سربراہ ہوتا ہے آپ کا, وہ فیصلے کرتا ہے, ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, لیکن آپ نے اسی وقت آئین اور قانون کی دھجیاں بکیر دی. حالانکہ یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ 22 تاریخ کا الیکشن ہو رہا تھا, تو کنٹمپٹ بھی اس کے اوپر لگے گا کہ نہیں لگے گا آج ہم یہ دیکھیں گے. لیکن بجائے اس کے کہ کوئی جسٹیفیکیشن دے دے, کوئی آئین اور قانون کی بات کرے. اور ان کا جو ایک واٹس ایپ گروپ ہے, تو صحافی نہیں ہے, واٹس ایپ صحافی, وہ بھی اس وقت ان ٹرینڈز میں اور اس غلیظ کمپین میں شرکت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو من پسند میڈیا چینلز ہیں جن کو یہ اشتہارات دیتے ہیں اور ان کے واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, پھر وہ ان کے لیے بیانیہ بناتے ہیں جس کا نام ہے اسٹریٹجک میڈیا سیل, اور فہد حسین اس کے سربراہ کے طور پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. تو وہاں سے یہ پوری کمپین جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے اور وہ اس کو پوش کیا جا رہا ہے. اسامہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی مراد سعید صاحب, یہ ایک خبر چل رہی ہے مختلف حلقوں میں کہ جی اکتوبر میں انتخابات کے لیے کوئی مقتدر حلقے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پی ڈی ایم حکومت کو ملا کر بٹھایا جائے اور اس طرف جایا جائے. تو آپ کا کیا ہوگا, آپ کی پارٹی کا اس پر موقف؟ دیکھیں ایک چیز ہے, ہمارا موقف تو یہ ہے اسامہ کہ فوری اور شفاف انتخابات پاکستان کو ریجیم چینج آپریشن کی تباہ کاریوں سے بچا سکتا ہے. اگر پاکستان میں موجودہ تباہ کاریاں آپ نے روکنی ہے تو آپ فی الفور اور شفاف انتخابات کروائے, کیونکہ پاکستان نے اپنا نبض بتا دیا ہے, قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کوئی بیرونی طاقت اور ان کے اعلی کار نہیں بلکہ پاکستانی قوم کو کرنا ہے. ارے خبر کہاں سے آئی ہے, کس نے چلوائی ہے, یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن ہمارا مطالبہ بالکل یہی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو, فوری انتخابات ہو, قوم کے پاس جائے تاکہ اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو تباہ کاریاں ہے وہ ختم ہو سکے. اسامہ میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ جس چینل پہ ابھی یہ خبر چلی ہے اسی چینل پہ ایک ہفتے سے جب یہ الیکشن ہار گئے ہیں 17 جولائی کا, اسے ایک اور بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, اسٹریٹجک میڈیا, پھر اس میں ان کی جو ہیرارکی بنی ہے, پھر ان کا واٹس ایپ گروپ اور من پسند چینل, وہ بیانیہ بناتے ہیں. لیکن آ جاتے ہیں نا کہ پچھلے 5 دنوں میں کون سا بیانیہ بنایا. پہلے یہ بیانیہ 5 دن تک بنتا رہا کہ آپس کی اختلافات چھوڑ دیں, سب مل کر بیٹھے, تاکہ ہم پہلے تو یہ ایک بیانیہ تھا نا کہ الیکشن 17 جولائی کا
نون لیگ اور ان کی اتحادی سویپ کر لیں گے، کیونکہ قوم نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ پھر الیکشن کے بعد یہ بیانیہ سامنے آیا کہ سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں، تو مل کر تو سارے بیٹھے ہیں، صرف عمران خان باہر ہے۔ آپ کی پیپلز پارٹی، آپ کا مسلم لیگ نون، ANP، باپ، MQM، JUI، تمام پولیٹیکل پارٹیز تو آپ کی وہاں پہ اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے، سب تو اکٹھی حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے ہی تو ستیاناش کر دیا، انہوں نے ہی تو پاکستان کی معاشی سے اکانومی کو کولیپس سے ہو گئی، آپ کی ان ایمپلائمنٹ ریکارڈ اضافہ ہوا، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ آپ کی مہنگائی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہوا۔ 3 مہینے میں کیا ایسا ہوا کہ ڈالر ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا، روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی آئی، کیونکہ یہ غلام ہے، یہ آزاد کیسے نہیں کر سکتے، اپنے آقاؤں کو دیکھنا ہے، لہذا پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ تو پہلے تو یہ چورن پیدا گیا، ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے اسامہ کہ فوری اور شفاف انتخاب ہو، اس کرائسس سے نکلیے کہ قوم کی مراد سعید صاحب، صاف شفاف فوری الیکشن آپ کا مطالبہ ہے، لیکن سر اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے وہ ممکن ہے کہ آپ یہ اس مطالبے کو، الیکشن کمیشن تو وہاں موجود ہے، الیکشن کمشنر وہیں پر موجود ہیں؟ بالکل مدثر، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن، وہ ان کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ آپ نے PP7 میں دیکھا، آپ نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں دیکھا، آپ نے رنگ ہاتھوں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو پیسوں کی لین دین کرتے پکڑا، آپ نے موجودہ جو پنجاب کا CM کا الیکشن تھا، اس میں پیسے کا جس طرح استعمال ہوا وہ دیکھا۔ 17 جولائی کی انتخابات میں ان کا کیا کردار تھا، کس طرح نون لیگ نے جعلی FIRs کیے، انہوں نے اندر ڈالا، انہوں نے تمام سرکاری وسائل استعمال کیے، ان تمام چیزوں کے اوپر ان کی خاموشی رہی، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کرتے رہنا ہے۔ قصور اور غلطی ہوگی نون کی، جیلوں میں لوگوں کو وہ ڈالیں گے، سرکاری وسائل کا وہ استعمال کریں گے، پیسے کے لین دین میں وہ پکڑے جائیں گے، لیکن کمنٹس ان کے آئیں گے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تو بالکل وہ بی ٹیم ہے اس وقت، وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس طرح کیسے الیکشن ہوگا، ہم مطالبہ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اس کے وہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ 17 جولائی کو اس کے ہوتے ہوئے جو کہ انہوں نے دھاندلی بھی کی، انہوں نے ہر حلقے میں ووٹ غائب بھی کروائے، بہت سارے پولیس اسٹیشن سے جن کا ووٹ کا اندراج تھا وہاں پہ، ان کو اسٹیشن سے واپس بھیج دیا گیا۔ ان تمام کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف کو اللہ نے جتوایا اور جیت گئے۔ لیکن آپ کو اگر شفاف انتخابات چاہیے تو جو ہمارے لیڈر نے آلریڈی مطالبہ کیا ہے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا پڑے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے پاکستانی عوام کی مرضی کے مطابق وہ مینڈیٹ قوم کا نہیں مل سکتا، شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اچھا مراد سعید صاحب، ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں آج فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں، کاف لیگ کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر تو مرکز میں مسلم لیگ نون کی چند وہ جگہ پر ہے، حکومت رہ جائے گی، تو پھر صورتحال ملک میں معاشی طور پر وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ سچویشن تو سب سے بڑے صوبے میں بھی آپ کی حکومت واپس آ جائے گی۔ دیکھیے اس وقت سچویشن کیا ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں جنہوں نے اس ریجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا وہ مس کیلکولیٹ کر گئے تھے پاکستانی قوم کو۔ یہ 20% نہیں ہے، یہ 21% ہے۔ پاکستانی قوم بدل چکی ہے، یہ خوددار قوم ہے اور وہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ بالکل چند مربع کلومیٹر پہ امپورٹڈ وزیر اعظم رہ جائے گا، لیکن باقی پورے پاکستان سے امریکی سازش کے علاقاروں سے قوم کو نجات مل جائے گی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، صورتحال ہے اگر یہی وزیر اعظم رہا، یہی ٹیکسز کا ریشو رہا، یہی فیصلے رہے تو پاکستان اللہ نہ کرے سری لنکا جیسے صورتحال کی طرف بڑھے گا۔ تو اسی لیے مطالبہ ہے پوری اور شفاف انتخابات کا۔ بات صرف حکومت سے بڑی آگے نکل گئی ہے۔ میں آپ کے ٹرانسمیشن میں کل کہہ چکا تھا، فیصلہ جو بھی آتا ہے کیونکہ قانون کی تو انہوں نے دجیا بکے اڑا دی، انہوں نے آئین کو پامال کیا، انہوں نے میری نظر میں کنٹیمپٹ کیا۔ لیگل ایکسپرٹ سے آپ اوپینین بھی لے رہے ہیں، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں پولیٹیکل بات کروں گا جو میں کل بھی کہہ چکا ہوں۔ اس وقت لڑائی بہت بڑھ چکی ہے،
یہ بہت بڑی لڑائی ہے. یہ اقتدار کی جنگ سے بات آگے نکل گئی ہے. پاکستانی قوم حقیقی آزادی کی طرف بڑھ چکے ہیں مدثر. پاکستانی قوم کو اس نظری کی طرف گامزن ہے جس کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. ہم خود سے پوچھے نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ 75 سال بعد قوم وہ نعرہ لگا کے تمام طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم خوددار ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم امریکی غلاموں کو اور غلامی کو تسلیم نہیں کرتے. تو ہمیں کیا زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا 75 سال پہلے؟ کیا جو اس وقت لوگوں کی زمینیں نہیں تھی کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے، آپ کے کراچی میں ہمارے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، ان کے ابا و اجداد اپنی جائیدادیں چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا، یہ ایک ریاست چاہیے تھی. فلاحی ریاست دنیا کے لیے مثال قائم کرنا تھا، اسلامک ویلیوز قائم کرنے تھے، اسلامی اصولوں پہ آپ نے گامزن ہونا تھا، آپ نے دنیا کو سکھانا تھا، دنیا کے لیے مثال بننا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس جنگ کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ 75 سال بعد یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری قوم جاگ گئی. حکمرانوں سے نہیں ہوا، ان کے سیاستدانوں سے نہیں ہوا، بالکل صحیح، قوم کھڑی ہو گئی اپنی لیڈر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب قوم کا فیصلہ وہ کس طرف ہوتا ہے اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کا. لیکن خبر اپنے ناظرین کو دیتے چلیں کہ اس وقت اکتوبر میں عام انتخابات کے انعقاد پر جلد مشاورت ہوگی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.